واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مختصر کروں تو یوں کہوں گا، تعلق ہے میرا تصوف کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا تصوف کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے ہے پہچانا محمد کے وسیلے سے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد، قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو ہمارا عنوان تھا وہ ختم نبوت کی خاطر امت مصطفیٰ کی قربانیاں. چونکہ ان دنوں میں حضور امام الائمہ، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سراج العاشقین، حضرت سیدنا
علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ تو آپ کے عرس مبارک کی مناسبت سے آج جو ہماری گفتگو کا عنوان آپ کا ذکر خیر ہی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک چونکہ اسی ماہ مقدس میں 22 صفر المظفر کو مجدد دین و ملت، کشتۂ عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو اگلا جمعۃ المبارک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ آپ کے عظمت و شان کے حوالے سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی خاص موضوع نہ ہوا تو اس سے اگلے جمعۃ المبارک کو ہم ختم نبوت کی خاطر امت مصطفیٰ کی جو قربانیاں ہیں ان کا ذکر خیر ضرور کریں گے، چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک کو ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں جو اس عقیدے کا بیان کیا گیا، چند ایک حدیث کو ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا۔ تو اس مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت اور وضاحت کے لیے یقیناً ہمیں یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی امت نے اس مسئلے میں کتنی قربانی اور کس قدر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے۔ تقریباً 400 ہجری میں غزنی ایک شہر ہے افغانستان کا، اس غزنی شہر کے محلہ جلاب یا محلہ حجویر میں ایک پاک دامن، پاکیزہ فطرت اور حسینی سیدہ کی گود میں ایک بچہ جنم لیتا ہے، جس بچے کا نام حضرت سیدنا علی بن عثمان رکھا جاتا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش حجویری آپ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک عثمان ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حسنی سید ہیں، امام حسن کی آل سے، آپ کے والد گرامی امام حسن کی آل سے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جو ماں ہے وہ حسینی سید ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حسنی حسینی سید بنتے ہیں۔ تو بیٹے کا نام علی ہے تو باپ کا نام عثمان ہے۔ تو کوئی کئی سو سال نہیں گزرے، 10 واسطے ہیں درمیان میں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا گنج بخش کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 10 واسطوں سے حضرت مولا علی تک پہنچ جاتا ہے۔ 10 واسطے ہیں درمیان میں، یعنی 10 پشتیں ہیں درمیان میں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، یہ گھرانہ شروع سے ہی اپنے شہر میں ایک عزت دار گھرانہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور کائنات کی حقیقت ہے کہ ایک کامل انسان تیار کرنے کے لیے گھر میں ایک ایسا کارخانہ ہونا چاہیے جس کارخانے میں اخلاق و تقوی، زہد و ریاضت اور علم و عمل جیسے عظیم اوزار موجود ہوں، اور جس گھر کے کارخانے میں بچوں کی تربیت کے لیے زہد و تقوی، علم و عمل، اخلاق اور پرہیزگاری اور اس جیسی عظیم عبادات اور ریاضات کے اوزار موجود ہوں گے تو دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے، تو پھر زمانے کو داتا علی حجویری ہی نصیب ہوں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کے جو ماموں جان ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے امام، جن کا لقب سر تاج الاولیاء تھا، اولیاء کے تاج تھے۔ اور آپ کی والدہ گرامی حضرت سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس پاکیزہ فطرت اور نیک دامن عورت کی گود میں میری ولادت ہوتی ہے، میری ماں وہ ہے جس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی۔ یہ داتا صاحب اپنی ماں کی شان خود بیان فرما رہے ہیں کشف المحجوب میں، فرمایا میں جس ماں کی گود میں آیا ہوں میری ماں وہ ہے جس کی زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہا کرتی تھی۔ اور حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں وہ ہے جس کو میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی ہے، جیسے ہی ہوش سنبھالا ہے، اپنی ماں کو کبھی خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا ہے، کبھی مصلی پر رب کی بندگی کرتے دیکھا ہے۔ جب ماں کی زندگی ایسی ہو، بچہ ایسے دیکھے، باپ وقت کا عالم دین اور وقت کا نیک ولی ہو،
تو یقین جانیے پھر دنیا کو جو بیٹا ملتا ہے دنیا اس کو داتا علی حجویری کہتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری خود فرماتے ہیں کہ میری ماں نے تربیت اس انداز میں کی تھی کہ اپنی چھوٹی سی عمر میں علی بن عثمان نے ناظرہ قرآن مکمل تعلیم کر لی تھی، مکمل ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے حصول کے لیے، دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ آپ نے تقریباً خراسان کے بہت سارے علماء سے علم حاصل کیا، اور یہ جملہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ داتا علی حجویری ایسے نہیں بنتے۔ اپنے زمانے کے صرف اور صرف خراسان کے 300 علماء سے داتا علی حجویری نے علم پڑھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولی ٹل پہننے والا یا لمبے بال رکھنے والا نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھا ہو یا سونے نبی کی حدیث پڑھ کے گزارا ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تقریباً اپنی زندگی کے 30 سال مصطفیٰ کا دین پڑھتے رہے، 30 سال اللہ تعالیٰ کے رسول کریم علیہ السلام کا علم پڑھتے رہے۔ اور آپ نے پتہ کہاں پہ پڑھا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عظیم اور نیک دل سلطان گزرے ہیں، امت مسلمہ کے عظیم حکمران تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا جس مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا۔ اس مدرسے میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری پڑھتے رہے۔ آپ کی دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے ساتھ مصروفیت کتنی تھی، شغل کتنا تھا، محبت کتنی تھی۔ کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدرسے میں حصول علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اچانک بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا۔ پہلے وقتوں میں داتا علی حجویری اور بابا فرید پتہ کیوں بنتے تھے؟ پہلے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مصطفیٰ کی امت کو قرآن اور حدیث کا علم دیا کرتے تھے۔ پہلے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ یونیورسٹیوں اور سکولوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، پہلے وقتوں کے بادشاہ مصطفیٰ کے دین کے مدرسے کو ترجیح دیا کرتے تھے، اس لیے امت کو اولیاء ملتے تھے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خلیفہ ہارون الرشید کا نام نظر آئے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید وہ عظیم بادشاہ ہیں جس کے زمانے میں کوئی گھر ایسا ہو جس میں حافظ قرآن نہ ہو۔ اس کی سلطنت میں، اس کے دور حکومت میں ہر گھر میں کئی حافظ قرآن موجود ہوتے تھے۔ کیوں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا تھا جو بچہ قرآن کا حافظ بنے گا حکومت وقت کی طرف سے اس کو اتنا انعام موجودہ ملا جائے گا اور ہر مہینے اس کے ماہانہ خرچہ بھی دیا جائے گا۔ تو جب اندازہ کہو تو پھر بتاؤ ہماری نسلیں دین کی طرف آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اور جب میٹرک کرنے والوں کو چند ہزاروں کی خاطر اسکالرشپ کا لالچ دے کر ہمارے بچے نہ نماز، نہ قرآن، نہ دین، نہ درود کچھ نہ پڑھیں، اٹھتے ہیں تو صرف سکول کی کتابیں، رات کو سوتے تک سکول کی کتابیں پڑھنی ہیں، اور جن کی زندگی اور جن کی تربیت کا حصہ صرف سکول ہے، ایمان سے بتائیے وہ دین اسلام کی طرف آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتے جب تک ہماری نسلوں کو بچپن سے، ہماری نسلوں کو ابتدا سے رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی طرف نہیں لگایا جائے گا۔ اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں صرف ترجیح ہے تو سکول کو ہے۔ تو آج ہماری اولاد کی تربیت، ہماری اولاد کے معاملات اور معمول زندگی ہر ایک کے سامنے، ہر دوسرا ماں باپ پریشان ہے، اولاد بڑی بد زبان ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، ماں باپ ڈرتے ہیں اپنی اولاد کو کچھ کہنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سکول اور یونیورسٹیوں کا منہ دکھایا ہے، کسی خدا اور مصطفیٰ کے غلام کا چہرہ نہیں دکھایا۔ ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم تو دی ہے، اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کی نہیں مانتے، اولیاء کی مانتے ہوئے ہم نے اپنی اولادوں کو دین اور قرآن کا علم نہیں دیا، جس وجہ سے ہمارے معاشرے کے ابتر حالات ہمارے سامنے۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری جس زمانے میں ہیں سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے، اور سلطان محمود غزنوی نے بہت بڑا مدرسہ بنایا جس میں حفظ کی کلاس اور بیک وقت کئی علوم پڑھائے جاتے، اور ایک ایک وقت میں کئی ہزار طالب علم مصطفیٰ کا دین پڑھ کے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری مدرسے میں پڑھتے ہیں، اعلان ہوا کہ سلطان محمود غزنوی نے آج اپنے مدرسے کا دورہ کرنا ہے۔ بس بنا کے چھوڑتے نہیں تو پھر انتظامات بھی دیکھے جاتے تھے، معاملات کو چلایا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ تو لگائیے، جس مدرسے کو سلطان محمود غزنوی نے بنایا اس مدرسے میں ہزاروں طالب علم پڑھے، ان ہزاروں میں سے ایک طالب علم کا نام داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ تو جس مدرسے میں بیٹھ کر داتا گنج بخش علی حجویری نے پڑھا ہے
ذرا ایمان سے بتاؤ اس مدرسہ بنانے والے کی قبر ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدرسے کا وزٹ ہو گیا سلطان کا، سارے طلباء سارے اساتذہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دینی کتابیں کھولی ہیں، تعلیم حاصل کرنے میں مگن ہے، خبر تک نہیں ہے کہ مدرسے میں کوئی آیا ہے۔ استاد نے پکارا، کہا علی بیٹھا ادھر دیکھو، زمانہ وقت کا بادشاہ آیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا نا تو سلطان محمود غزنوی نے ٹکٹکی باندھ کے اس لڑکے نوجوان کے چہرے کو دیکھا۔ اس وقت حضرت داتا گنج بخش کی عمر مبارک 21 سال ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب دیکھا نا تو لکھا ہے کشف المحجوم میں، جب سلطان محمود غزنوی نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا تو اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ اب آپ کے زمانے طالب علمی کا جملہ بولنے لگا ہوں، بادشاہ وقت کی زبان سے داتا علی حجویری کی شان۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا، خدا کی قسم یہ بچہ اپنے رب کی طرف راغب ہے۔ اور دوسرا جملہ سلطان محمود غزنوی نے کہا استاد سن لو، یہ بچہ کل کو زمانے کا بہت بڑا ولی اور امام بنے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے، 30 سال کے قریب نبی کا دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب دینی تعلیم مکمل ہو گئی تو کسی ولی کامل کی تلاش میں نکلے۔ ولی کامل کی تلاش میں کون نکلے ہیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ تو آج ہمیں پیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیر پکڑنے سے ہوتا کیا ہے؟ داتا علی حجویری سے پوچھیں تو آپ فرماتے ہیں پیر پکڑنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ پیر دل کا تعلق خدا سے لگا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیر ہو، پیڑ نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ مرشد کامل ہو، مرشد گمراہ نہ ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وقت کے بہت بڑے امام اور وقت کے ولی حضرت سیدنا خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور داتا صاحب آپ کے مرید بن جاتے ہیں۔ اب خدا کی قدرت کا قانون تو دیکھیے، مالک جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ آج بچہ داتا علی حجویری کو جانتا ہے، داتا صاحب کے پیر کا نام کسی کو آتا ہی نہیں، لیکن اس حقیقت کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ داتا علی حجویری کے پیر و مرشد وہ ہیں جن کے قدموں میں داتا علی حجویری حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات اور مشاہدات بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے اسباق بھی لکھے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے تقریباً 9 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ ان 9 کتابوں میں سے ایک کتاب کشف المحجوب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کتابیں تو لکھی لیکن لوگوں نے میری کتابوں پہ ڈاکہ مار لیا۔ کتابیں میں نے لکھی، نام اپنا لکھ کے کتابیں چھپوا دی۔ میں نے داتا علی حجویری کے نام اپنا چلا دیا۔ آپ نے کشف المحجوب لکھی تو اس کتاب کے بارے میں پتہ کیا لکھا؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں جس بندے کو کسی مرشد کامل کی تلاش ہو، جس بندے کو کسی رہنما کی تلاش ہو، اور جو بندہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے راہ ہدایت نصیب فرما دے، آج کا یہ لنگر لیجیے اس نشست میں، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مالک اس کو ہدایت دے دے، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ رب اس کو کوئی رہنما عطا فرما دے، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کو رب کی محبت نصیب ہو جائے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میری کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، خدا اس کو رہنما عطا فرما دے گا، اللہ اس کو اپنی محبت نصیب فرما دے گا۔ تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کورس مبارک پہ تو جاتے ہیں، آپ کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن آپ خدا کے لیے یہ ذرا تھوڑی سی زحمت کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کشف المحجوب خریدیے، جا کے کسی اچھے مکتبے کی جا کے خریدیے، کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، روزانہ کے کئی صفحے نہیں، آدھا صفحہ پڑھنا شروع کر دیں، ہر روز کے 10 منٹ پڑھنا شروع کر دیں۔ 6 مہینے یا 1 سال گزرنے کے بعد آپ کا دل گواہی دے گا داتا علی حجویری سچ فرما کے گئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے اگر تعلیمات کو بیان کیا جائے تو ایک جمعہ نہیں کئی جمعے درکار ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے کشف المحجوب میں جو تعلیمات لکھی ہیں تو عزیزان گرامی 431 ہجری میں یہ وقت کے عظیم ولی خاندان اہل بیت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت سیدنا علی بن عثمان گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ ابو الفضل ختلی علیہ رحمہ آپ کے حکم مبارک سے لاہور کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ داتا علی حجویری جس وقت لاہور میں آتے ہیں تو یہ جو لاہور ہے یہ کفر و شرک کا گھر تھا، یہ لاہور کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن خدا کے ولی جب لاہور کی سرزمین پہ آتے ہیں
تو داتا علی حجویری کی زندہ کرامت دیکھیے، وہ شہر جو کفر گمراہی کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس ایک مرد کلندر نے آ کر اس پورے شہر کو دین اسلام کے نور سے روشن فرما دیا۔ وہ شہر لاہور جس میں دین اسلام کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، جس میں قرآن و حدیث کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، جس میں خدا کا گھر اور خدا کے گھر کی اذان پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، داتا علی حجویری مرد مجاہد اس بر صغیر پاک و ہند کے خطے میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر گھر میں حضور کے غلام پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے کتنے بڑے ولی ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ خدا کے ولی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ہواؤں پہ بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ داتا گنج بخش علی حجویری وہ ہیں جن کو مالک کائنات نے کائنات کی ہر چیز پہ حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اور ہاں یہ جملے میرے جوشیلے اور تقریری جملے نہیں ہیں، اگر دیکھا جائے داتا علی حجویری کے سوانح حیات اور داتا علی حجویری کی کرامات کو پڑھا جائے تو یہ دل ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ جس داتا علی حجویری کو مانتے ہم ہیں، یہ وہ تھے جن کو رب نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو عرص مبارک ہے، یہاں پہ ایک دو جملے بڑے ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے جیسے ہی حضور داتا گنج بخش کا عرص مبارک ہے تو جو حضور کے غلام عاشق ولیوں کو ماننے والے ہیں، ولیوں کی تعلیم و تربیت، حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا ذکر خیر، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا منبر و محراب پہ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مسجدوں میں آج ذکر پتہ کیا ہوگا، کوئی داتا نہیں، کوئی حجویری نہیں، کوئی ولی نہیں، سب مار کے مٹی میں مل گئے۔ آؤ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ، اللہ تعالیٰ اس سورت کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم کی پیروی نہ کرنا جن پر خدا کا غضب ہوا۔ اب یہ قرآن کی آیت بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے عقیدے پہ رب کا شکر ادا کیجئے گا۔ مالک تیرا شکر ہے سنی ماں کا پتر پیدا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جن پہ خدا کا غضب ہوا۔ وہ کون ہے؟ قد یئسوا من الآخرہ، وہ لوگ آخرت سے اس طرح نا امید ہو گئے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر قبر والوں سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبر والوں سے نا امید ہونا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، قبر والوں سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ اگر قرآن کی آیات پڑھو تو بہت ساری آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے کافروں کو مرنے کے بعد کلام کیا۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں لکھا، ہمارے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر ہو گیا، سارے کافروں کو بدر کے کنویں میں پھینکا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضور بدر کے اگلے دن کافروں کے کنویں پہ تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نام لے کے پکار رہے ہیں، یا ابا الجہل، یا ابا لہب۔ حضور فرما رہے ہیں ابو جہل، اے ابو لہب، عتبہ شیبہ بتاؤ تو صحیح، تمہارے خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا کہ نہیں کر دکھایا؟ رب العالمین نے وعدہ یہ کیا تھا، محبوب بدر کے میدان میں تیرے غلاموں کو فتح عطا فرماؤں اور بدر کے میدان میں کافروں کی شکست ہوگی۔ حضور یہ باتیں فرما رہے، فرما بتاؤ میرے خدا نے وعدہ سچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کافر ہیں، حضور مر گئے ہیں، آقا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اب اپنے پاک محبوب کا جملہ سن کے بتائیے گا اس زمانے میں قرآن و حدیث کا نعرہ لگا کے امت کو گمراہ کون کر رہا ہے، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے ولیوں کا ذکر کر کے امت کو ہدایت کا نور کون دے رہا ہے؟ ہوتا کیا ولی مار کے مٹی میں مل گئے، قبروں پہ جانا شرک، مزارات پہ جانا شرک۔ آؤ اس سے اگلا جملہ بھی سنتے جائیے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کافر مر گئے، آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کے پاک محبوب نے فرمایا، عمر اس وقت یہ تجھ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ آپ ایمان سے بتاؤ ذرا، اگر کافر مرنے کے بعد حضور کے صحابہ سے زیادہ سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولیوں کے امام
حضور داتا گنج بخش علی حجویری قبر میں جانے کے بعد کیوں نہیں سن سکتے؟ اور اگلا جملہ بھی سنیے، غزوہ احد ہو گیا، سیاستہ کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، اللہ رب العزت کریم آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک محبوب ہر سال غزوہ احد جہاں پہ ہوا تھا، میدان احد جسے کہتے ہیں، میدان احد میں شہدائے احد کی مبارک قبروں پہ حضور خود تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کافروں سے لڑائی کرنے والے جو اس امت کے بزرگ ہیں ان کے مزارات پہ جانا رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضور ہر سال شہداء احد کے مزار پہ جاتے، تو اگر رسول اللہ علیہ السلام کافروں سے لڑائی کرنے والے بزرگان دین کے مزار پہ جا سکتے ہیں تو کافروں کو، ہزاروں کی تعداد میں کافروں کو کلمہ پڑھانے والے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں غلام کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، فرمایا قبروں سے نا امید مسلمان ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ رہے، محبت سے بولیے، قبروں سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ قبروں سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پاک محبوب اور حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی زندگی میں تو فیضان تقسیم فرمایا، جب اپنے قبر انور میں تشریف لے گئے نا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے مصطفیٰ کے امتی رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت کے عظیم ہیرے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ آتے ہیں، 40 دن تک آپ کے مزار پہ رہے، ولایت کی ایک منزل کی تلاش میں تھے۔ جب داتا علی حجویری کے مزار پہ آ کر 40 دن عبادت و ریاضت کے ساتھ گزارے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ولایت کی جس منزل کی تلاش میں ایک مدت سے میں معین الدین در بدر جا رہا تھا، داتا علی حجویری کے قدموں پہ آیا ہوں، معین الدین کو ولایت کا وہ مقام نصیب ہو گیا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ سنہری جملہ لکھ کے گئے تھے، انتہائی خوبصورت شعر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے، فرمایا لوگوں سنو، داتا علی حجویری اس بندے کا نام نہیں ہے جس نے زندگی میں تو دنیا کو فائدہ پہنچایا ہو، فرمایا داتا علی حجویری نے جس طرح زندگی میں مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر قبر میں جا کے مصطفیٰ کی امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کرامات بے شمار ہے، آپ کا ذکر خیر قرآن مقدس اشاروں کے ساتھ یہ چند ایک باتیں سمیٹ رکھ جا رہا ہوں، ایک بڑا خوبصورت جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری تاریخ پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تاریخ اولیاء پاک و ہند اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی ولی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی فرید نہیں، ان لوگوں کہتی ہے کہ غیر مسلم انگریز چڑھ گیا، جو در بدر جا کے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا تھا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ان لوگوں کی اچھی ایک انگریز چڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو بندہ مسلمان ہونا پھر اس جیسا نیک بندہ ہوتا کوئی نہیں۔ اس انگریز نے کہا کہ جس قرآن کو پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوں اس قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کو سیکھنا شروع کیا، اختصار کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب یہ انگریز پہنچا 19ویں پارے سورۃ النمل پہ، جہاں پہ ذکر آتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ جملہ بڑی محبت سے سنیے گا، بڑے زندہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ بڑی محبت سے سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی نہیں ولیوں کی کرامات کا ذکر رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کہنے لگا پیارے سلیمان آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ تو کتنے دنوں کی مجلس تھی؟ صبح سے لے کے دوپہر تک مجلس تھی، تو سفر کتنا ہے؟ کئی ہفتوں کا سفر ہے، اور تخت کتنا ہے؟ 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا،
اور تقریباً 20 یا 40 ہاتھ اونچا تخت، ہیرے جواہرات، شیشے کا بنا ہوا تخت، جس تخت پہ ملکہ بلقیس بیٹھتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یہ تخت مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کو امتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی۔ آپ جملہ سنیے گا ذرا، سلیمان علیہ السلام کو امتی مجلس میں بیٹھے، نام ہے آصف بن برخیہ، کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا پیارے سلیمان جلدی چاہیے، پلک بعد میں جھپکیں گے یہ غلام تخت پہلے لا دے گا۔ اب اس انگریز نے جب یہ قرآن پڑھا تو سوال کیا، کئی دنوں کا سفر، اتنا بڑا تخت آج بھی لانا ہو، کوئی 100 بندہ بھی اکٹھا ہو کے جائے تو میرے خیال ہے چند گھنٹے تو لگیں گے صرف وہاں سے لے کے آنے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی کہنے لگا حضور پلک جھپکنے سے پہلے، انگریز نے تو آج تک سنا تھا کہ نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے، رک گیا، کہنے لگا کہ پہلے قرآن کی یہ آیت سمجھاؤ، اس سے آگے بعد میں پڑھوں گا۔ کہنے لگے بس یہ ایسے قرآن میں ہے بس مان لو۔ انگریز نے کہا جب تک دل مانے گا نہیں اس وقت تک آگے چلوں گا نہیں۔ کہنے لگے چلیں آپ کو اپنے مرکز میں لے کے آتی ہے، اور یہ بات صحیح سنی سنائی بات نہیں ہے، حقیقت میں مبنی بات سنا رہا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ لاہور کی سرزمین پہ لے کے آئے، جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے قریب سے گزرنے لگے نا، تو چونکہ اس کے دل میں تو ایمان کا نور تھا، وہاں سے اندر سے تڑپ ہوئی۔ داتا علی حجویری کے انوار و تجلیات جو تھے وہ دیکھے، یہ انگریز کہنے لگا کہ یہاں پہ کیا ہے، کہنے لگے کہ یہ شرک کا اڈا ہے، معاذ اللہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ کہنے لگا جو بھی ہوتا ہے میں نے دیکھنا ضرور ہے، چونکہ جس کے دل کو لگ جائے اس کو پھر کسی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ چلا گیا۔ اب جس جملے کے لیے ساری تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی بات سنی، اگر سلیمان علیہ السلام کی امتی کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ولی کی تو زیادہ شان ہونی چاہیے۔ تو اس کے ذہن میں سوال یہ تھا نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے تو ملکہ بلقیس کا تخت امتی پلک جھپکنے سے پہلے کیسے لا سکتا ہے، اور کہاں نہیں لے کے بھی آیا۔ اس انگریز نے جب یہ سوال کیا ذہن میں سوال تھا، اب ولی وہ ہوتے ہیں جو دل کے خیالات کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انگریز یہاں پہ پہنچتا ہے، ایک حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے بزرگ کی زیارت ہوتی ہے۔ اس بزرگ سے ملاقات کرنے کے بعد انگریز سے پوچھنے لگے بیٹے بتاؤ۔ انگریز نے کہا کہ بابا جی ایک میرا سوال ہے حل تو کر دو۔ یہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹے سوال بعد میں حل کروں گا، پہلے بتاؤ ناشتہ کرو گے؟ چند لمحے گزرے، یہ انگریز بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اب یہ جملہ سنیے، اٹھا، بیلی کہنے لگے آؤ چلیں، کہنے لگا اب جانا نہیں ہے زندگی یہیں پہ گزاروں گا، اب جانا نہیں ہے زندگی، کہاں ہوا کیا ہے؟ انگریز کہنے لگا ایک مدت سے میرے سوال کا جواب تم نہ دے سکے، یہ بابا مجھے جواب دے گیا ہے، کہاں ہوا کیا ہے؟ انگریز نے کہا بابا جی نے مجھ سے پوچھا ناشتہ کرو گے؟ میں نے کہا کروں گا۔ بابا جی نے کہا بتاؤ لاہور کا کرو گے یا انگلینڈ